اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے بہت ہی مشکل الفاظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ صلح کا وقف ہے اور وقف جائز بھی ہے۔ یہاں پر ہم وقف کریں گے، اور اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف ہے وہ خالی ہے اور اس کے بعد ہا ہے، تو یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ اس لفظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ اور آیت نمبر 155 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر دو یا اکٹھی ہیں۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، وقفی مطلق ہے، یہاں پر ہم جب وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا؟ کیا یہاں پر یہ دونوں یا پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی؟ کون سی یا کو چھوڑا جائے گا؟ اس پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ اور اسی آیت میں تھوڑا سا آگے آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ وقف کرتے ہیں منتشا، تو ایسے وقف کرنا درست نہیں ہے۔ اس ورڈ پر وقف کرنا سیکھیں گے کہ یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا، اور سیم اسی طرح کا وقف اگلی آیت میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی حمزہ کا وقف ہے۔ اب دیکھیے جو ہم نے پہلے حمزہ پڑھا ہے اس حمزہ کے اوپر صرف پیش تھا، اور اس حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، اور اسے پیچھے یا ساکن ہے، اس پر وقف کیسے کیا جائے گا؟ ان دونوں ورڈ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ اور تھوڑا سا آگے آ جائیے آیت نمبر 157 میں، یہاں پر دیکھیے لام الف لا کا وقف ہے۔ کیا ہمیں یہاں پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو کیسے کریں گے جبکہ ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے؟ یہاں پر بھی بہت سے لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر دیتے ہیں۔ آج ہم ان الفاظ پر وقف کرنا سیکھیں گے۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دینا ہے، لیکن ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ اب آپ دیکھیے میں نے یہاں پر وقف کیسے کیا ہے۔ پہلے تو اس وقف کو سمجھ لیجئے کہ یہ کون سا وقف ہے۔ الف جو ہے وہ خالی ہے، اور یہ الف مدہ کا الف ہے۔ کیسے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسی لیے پہلے ہم نے الف کی مقدار کو مکمل کرنا ہے۔ واو الف زبر وا، ایک الف جتنا لمبا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ موسٹلی وقف کیسے ہوتا ہے کہ جب آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے، دو زیر آتی ہیں یا پیش آتا ہے یا دو پیش آتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں آخری والا جو لیٹر ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے۔ ہا کا ساؤنڈ بس تھوڑا سا آپ کا پرومیننٹ ہونا چاہیے۔ الوا ہا کر کے وقف نہیں ہوگا، نہ ہی الوا کر کے ہوگا کہ ہا کو ہم ریڈ ہی نہ کریں۔ ہا کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن ساکن صورت میں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اخذ الالواح۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے واو کو ایک الف سے بھی زیادہ لمبا کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے کہ جب بھی حروف مدہ اور حروف لین سے اگلا والا حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو ہم حروف مدہ کو ایک الف، دو الف، تین الف تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ادھر لمبا کر کے وقف کریں گے تو ہماری تلاوت میں خوبصورتی آئے گی۔ تو
تو ہم اس کو پڑھیں گے اخذ الالواح. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ والے ورڈ پر آ جائیے. یہ والا وقف تو زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا بھی ہے, کویسچن کیا ہے, تو اس کو بھی غور سے سمجھ لیجئے کہ اس ورڈ پر ہم وقف کیسے کریں گے. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاج. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے جو ہم نے ابھی وقف کیا ہے سیم وہی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, سیم اسی طرح وقف کیا جائے گا. کیسے کیا جائے گا؟ من قبل وإیاج. اس کے ہم ہجے کرتے ہیں واو زبر وا حمزہ یا زیر ایج. اب یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں, حمزہ یا زیر ای یا کو یا مدہ سمجھتے ہیں. یہاں پر یہ یا جو ہے ساکن نہیں ہے, یہ یا مشدد ہے, یعنی یا کے اوپر تشدید ہے, اسی لیے اس یا کو سختی سے پڑھا جائے گا. اگر یا ساکن ہوتا اور اس سے پہلے زیر ہوتی پھر ہم اس کو لمبا کرتے, لیکن یہاں پر یا مشدد ہے, اس کو ہم حمزہ کے ساتھ سختی سے جوائن کریں گے. حمزہ یا زیر ایج, ای نہیں آپ نے اس کو کرنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یا الف زبر یا وإیا. پھر ہم نے اس یا کو الف مدہ کے ساتھ لمبا کرنا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف الف مدہ کہلاتا ہے, اسی لیے ہم نے اس کو ایک الف جتنا لمبا کیا, اور اگلا والا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہو جائے گا. یا زبر یا کی جگہ ہم نے یا کو ساکن کرنا ہے, اور جو فرسٹ والی یا ہے اس کو ہم پہلے لمبا کریں گے 1 سے لے کے 3 الف تک, اور پھر لاسٹ والی جو یا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. تو یہ کیسے ہوگا؟ لاسٹ میں بھی آپ کی جو یا ہے وہ تھوڑی سی پرومیننٹ ہونی چاہیے, تھوڑا سی آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے, وہ یا اکیلا نہیں کرنا ہے. من قبل وإیاج. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے من قبل وإیاج. آپ جو ہے آیت نمبر 155 میں اس والے ورڈ پر وقف اور 156 میں اس والے ورڈ پر وقف کو دیکھ لیجئے کہ ہم یہاں پر وقف کیسے کریں گے. من تشاء وتهدي من تشاء. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ مد کون سی ہے. اس مد کو آپ سمجھ لیجئے, یہ مد مد متصل ہے, اور اس مد کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے, اس کو ہم نے 3 الف سے 4 الف تک لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ اس مد کے فوراً بعد حمزہ ہوگا, اور وہ بھی اسی لفظ میں ہوگا, اسی کلمے میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی پہچان ہے. آپ نے پہلے اس مد کی مقدار کو پورا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حمزہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے, اور حمزہ کے اوپر پیش آ جائے یا کسی بھی حرف کے اوپر جب پیش آتی ہے, یا زبر زیر پیش آتی ہے, یا 2 زیر آتی ہے, 2 پیش آتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, آخری لیٹر کو ساکن کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم حمزہ کو ساکن کریں گے, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ منتشا او کر کے وقف کرتے ہیں. او نہیں کرنا, بلکہ حمزہ کو ساکن کریں گے, اس پیش کو ڈراپ کر دیا جائے گا. تو حمزہ کو ساکن کرتے ہوئے اس پر جھٹکا محسوس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کیسے کریں گے, ما تشاء. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ والا آپ دیکھیے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہے, تو یہ یا مدہ ہے. حروف مدہ ہو یا حروف لین ہو تو اس سے اگلا والا حرف جب ساکن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, حروف مدہ پر حروف لین پر مد عارض کرتے ہیں, جس کی مقدار ہوتی ہے 1 الف سے 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے, ہم نے شئی جو ہے اس کی مقدار کو ہم نے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے حمزہ جو ہے وہ پھر ساکن ہو جائے گا, کیونکہ اس کے نیچے 2 زیر ہے.
ہم نے پڑھا ہے نا کہ دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے یا خالی زبر زیر پیش آ جائے تو آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں. یہاں پر بھی حمزہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی دو زیر ڈراپ ہو جائیں گی اور حمزہ ساکن ہوگا. اور حمزہ ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جھٹکا دے کر. شیء کی مقدار کو پورا کیجئے اور پھر حمزہ پر جھٹکا دیجئے. کیسے ہوگا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ دہرائیے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اب اس والے وقف کو بھی سمجھ لیجئے. یہ جو آیت نمبر 157 میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کیسے پڑھا جائے گا. سب سے پہلے دیکھیے کہ یہاں پر لام الف لا کا وقف ہے. لام الف لا کا مطلب کیا ہے؟ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہاں وقف کرنا ہی نہیں چاہیے. اور جب ہم یہاں وقف نہیں کریں گے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ پڑھا جائے گا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب دیکھیے ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے، مد بھی ہے. یہ مد کون سی ہے؟ یہ مد منفصل ہے. یہ سب سے چھوٹی مد ہے. اس مد کو ہم 3 الف تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے. اور اس کی پہچان بھی آپ سمجھ لیجئے. اس مد کی پہچان یہ ہے کہ یہ مد ورڈ کے اینڈ پر ہوگی اور اس سے اگلا والا جو حرف ہوگا وہ الف والے حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اس سے ویسے بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ باریک سی مد ہے، چھوٹی مد ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوٹی مد بھی کہتے ہیں. اور اس کے اوپر ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے. اس مد کو ہم پہلے لمبا کریں گے 3 الف تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اولائکا کو ہم نے پڑھنا ہے. اچھا، اولائکا میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اولائکا پڑھتے ہیں، اس واو کو بھی ریڈ کرتے ہیں. اس مسٹیک کو بھی آج آپ کلیئر کر لیجئے کہ یہاں پر ہم اس واو کو نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ یہ خالی ہے اور کسی بھی خالی حرف کو پڑھا نہیں جا سکتا. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واو جو ہے واو مدہ ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش ہے. واو سے پہلے پیش واو مدہ نہیں کہلاتا، واو ساکن ہونا ضروری ہے. یہاں پر واو ساکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس واو کو نہیں پڑھنا، او کو لمبا نہیں کیجیے گا. اولائک. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر اگر فار ایگزامپل ہم وقف کر بھی لیتے ہیں، ہمارا اگر سانس اتنا لمبا نہیں ہے کہ ہم اولائکا کو بھی ساتھ میں ریڈ کریں. بہت سے لوگ یہاں پر وقف کیسے کرتے ہیں؟ معہو، ہا کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جو پیش ہے، جو مد ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں. یہاں اگر ہم وقف کریں گے تو ایسے وقف کرنا درست نہیں ہے. یہاں پر بھی ہم ہا کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہا ہو یا کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر الٹا پیش آ جائے یا زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے. یہاں پر بھی ہم ہا کو ساکن کریں گے اور وقف ہوگا انزل معہ. معہ، ہا کی آواز آپ کے سینے سے آئے گی لیکن کلیئر ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو مد ہے اور الٹا پیش ہے اس کو آپ ڈراپ کر دیجئے گا اور ہا کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہاں وقف کر بھی لیتے ہیں پھر بھی آپ نے پیچھے سے ملا کر ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ وقف یہاں پر کرنا جائز نہیں ہے. آپ نے پھر بھی اپنی تلاوت کو پیچھے سے دوبارہ سے پڑھ کے لانا ہے. کیسے پڑھ کے لائیں گے؟ اگر ہم نے معہ پہ وقف کر لیا تو ہم پڑھیں گے انزل معہ اولئک هم المفلحون. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.